تھینک یو ویری مچ. آپ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہی ہیں. سر ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے جو ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس اپنا بتایا ہے اور پھر یہ حادثہ, آپ سر نہیں سمجھتے کہ اس ملک کو, اور ویسے بھی 23 مارچ ہے آج, اس ملک کو کوئی ضرورت ہے ایسی؟ چونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سر, آپ جس طرف بھی جائیں ایک قحط الرجال والا آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اللہ نے کوئی بہتر کام لینا ہے سر آپ سے؟ مہتاب بھائی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آپ نے تو سارے میرے آرٹیکلز پڑھے بھی ہیں, ان پہ کامنٹ بھی کیا ہے, بلکہ میں کتاب بھی آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. ابھی آپ کو کتاب کی فارم میں نے وہ ڈال دیا, ابھی آپ کو گفٹ کروں گا وہ کتاب. جی سر. بالکل درست فرما رہے ہیں. ایکچولی اس ملک کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے نا, وہ ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں, کبھی ہم کچھ کہتے ہیں کبھی ہم کچھ کہتے ہیں, وہ صرف وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, وہ HR کرائسس ہے. انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز ہم لوگوں نے اپنے لوگوں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی ہے, اور اس کی ہمیں آج جو ہے وہ قیمت دینی پڑ رہی ہے. کیونکہ ایک انڈیویجول کین میک اے بگ ڈفرینس فرام ٹاپ ٹو باٹم. آپ کسی لیول پہ بھی ہوں, آپ اگر اپنے تئیں آپ کا ایکسپوجر اچھا ہے اور تعلیم بہتر ہے, تو آپ خود بخود کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے ٹورڈ دا پازیٹیوٹی. اچھا سر, ایک آخری پرسنل سوال, اس کے بعد میں اکانومی کے بارے میں اور بینک آف پنجاب کے بارے میں بات کروں گا. آپ نے شادی نہیں کی سر. جی. اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں, بدقسمتی سمجھتے ہیں؟ یہ تو جو آپ شادی شدہ لوگ ہیں, یہ آپ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ خوش نصیبی ہے بد نصیبی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنی پسند کی مل جائے تو خوش قسمتی ہے جی, اور میچ اگر ٹھیک نہ ہو تو بدقسمتی. اچھا, اس پہ میری تھیوری ہے ایک. ویسے آپ کو پتا ہر چیز پہ میری ایک تھیوری ہے. جی جی, اس پہ بھی میری ایک تھیوری. محبت کے بارے میں بھی اپنی تھیوری بتائیے. جی میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو, بٹ اس پہ میں پہلے تھیوری آپ کو بتا دوں. اس پہ میری تھیوری یہ ہے مہتاب بھائی, کہ چاہے پسند کی ہو یا غیر پسند کی ہو, شادی کے بعد سب ایک ہی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی دل کو دلاسا دینے والی بات ہے, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب برابر ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے. یہ ہے کہ اگر بیگم کو دیکھ کے غصہ نہ آتا ہو ہاں تو ٹھیک ہے. نہیں, یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کی شادی میں 20 25 30 سال میں کبھی غصہ ہی نہ آئے. نہیں, غصہ وہ تو سر ناممکن ہے نا. ہاں, غصہ آتا ہے, وہ تو تھوڑا فار شارٹ ٹائم. جی, مثلا میں اور میری بیگم 24 گھنٹوں سے زیادہ ہماری لڑائی نہیں رہی کبھی. ہاں, بڑا ٹائم ہے 24 گھنٹے. بس ایک 2 گھنٹے میں ہو جاتی ہے. نہیں, میں آپ سے گزارش کروں, وہ جس کو کہتے ہیں نا جوکنگلی, وہ مرزا غالب سے معذرت کے ساتھ کہ موت اور شادی کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں بھر نہیں آتی. تو ریئلی بس وہ کچھ ایسا رہا مہتاب بھائی, آپ نے عشق کی بھی بات کی, کچھ ایسا رہا کہ کو 2-4 عشق ناکام ہو گئے, 2-4 عشق جو کامیابی کی طرف, کیونکہ اب وہ بڑا ایک موڈ پوائنٹ ہے, بٹ چلیے میں اب دنیاوی حساب سے کہتا ہوں کامیابی کی طرف یہ کہ شادی ہو جاتی. وہ ہونے والی تھی مگر وہ نہیں ہو پائی فار سم ریزنس. سو دیر فار اگر آپ مجھ سے نیٹ شل میں پوچھیں تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, کوئی ریگریٹ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی آن کارڈز ہے نا سر یہ معاملہ. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, میں اس کو کیسے ڈینائی کر سکتا ہوں, وہ کارڈ پہ تو رہنا چاہیے نا. ڈیفینیٹلی, وہ تو بڑا مینیو کے اندر موجود ہے. ہاں, مینیو میں تو ضروری ہے, رہنا چاہیے, وہ رہنا چاہیے. مگر یہ کہ وہ عشق کی بھی جو تھیوری ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ کہ میرا کہنا یہ ہے کہ عشق, جب وہ میں نے ایک دن جیو کے ساتھ میں بھی کہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عشق جو ہے وہ کامیاب ہو جائے تو وہ عشق ہی نہیں ہوتا, وہ شادی ہو جاتی. ہاں, تو ناکامی اور عشق جو ہے نا وہی عشق ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا شاعروں کا خون تو ہے. حقیقی کی طرف تو نہیں جا رہے سر. تو وہ جو ایک شاعروں کا خون تو ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گڑبڑ. میں وہ آپ نے شاعروں والی جو بات کی تھی اور جو فیملی کی بات کی تھی, میں ذرا اس پہ ایک چیز اور کہوں گا. جی سر. مہتاب بھائی کہ میں اس بات پہ بھی بلیو کرتا ہوں, آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں, آپ کا ایکسپوجر ویل راؤنڈیڈ ہونا چاہیے, بیکاز دین یو ول بی ڈفرینٹ فرام دا رن آف دا مل ایگزیکٹوس. سو دیر فار آئی ایم کنسیڈر مائی سیلف ویری لکی that my orientation in life has been very different. So therefore you will find me different from the other executives and CEO. This is what I believe. I don't know, آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں, آپ کی بہت ملاقات ہوتی ہے, but I consider myself as different from
the run of the mill executives and CEOs, because I think میری زندگی کی اورینٹیشن بہت مختلف ہے دین the run of the mill development and progression. صحیح ہے. اچھا سر, تھوڑا سا بینک آف پنجاب کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم, چونکہ پچھلے کچھ عرصے میں جو شیئر ہولڈرز تھے ان کو ڈویڈنڈ بھی نہیں مل رہا تھا اور کچھ پرابلمس تھیں, ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کس طرح کے انیشیٹوز لے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پورے اس بینک کو ٹرانسفارم کیا جا سکے. جی مہتاب بھائی, جو پچھلے 10 سال میں تقریباً 12 سال 2008 سے اب تک 12-13 سال, جو پچھلی مینجمنٹ تھی وہ تقریباً 2018 میں گئی ہے. اینڈ آئی مسٹ have to accept it that they did a very good job in terms of turning around the bank, in terms of, because انہوں نے بہت turbulent time میں بینک کو ٹیک اوور کیا تھا, اینڈ بہت زیادہ پولیٹیکل لوننگ ہوئی تھی, بہت زیادہ بیڈ لوننگ تھی. یہ کتنی اماؤنٹ تھی سر ٹوٹل بیڈ لونز کی؟ آج بھی ہماری تقریباً جو کلاسیفائڈ لون ہے وہ تقریباً کوئی 60 ارب کے قریب ہے. ٹھیک ہے. which is one of the largest. نیشنل بینک کے بعد ہم نمبر 2 ہیں. مگر اس میں جتنی ریکوریز ہو سکتی تھی اور جتنا اس کے اندر ایفرٹ ہو سکتی تھی, میں آپ کو اپنے بالکل کنوکشن سے بتا رہا ہوں کہ پریویس مینجمنٹ ڈیڈ اے فینومینل جاب ان ٹرمز آف. کتنی ریکوری کی سر؟ اوور اے ایئر وہ چلتی رہی. ایکچولی یہ سائیکل رہتا ہے, کچھ آتی رہتی ہے, کچھ کلاسیفائی ہوتے رہتے ہیں, پھر نہیں آتی رہتی ہے, پھر کلاسیفائی ہوتا ہے. مجھے جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پروویژننگ بھی ہوتی رہی ہے. جی میں پروویژننگ کا ہی نمبر آپ کو 60 ارب کا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں 60 ارب کا جو نمبر آپ کو بتا رہا ہوں پروویژننگ کا ہی بتا رہا ہوں. اس میں جو اسٹبرن ہمارے پاس ڈیفالٹس ہیں وہ کوئی تقریباً ہوں گے, آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ بھی ہوئے تو وہ کوئی 13-14 بلین کے قریب ہوں گے, وچ از نتھنگ فار اے بینک آف آر سائز وچ ہیز کراس 1 ٹریلین کی بیلنس شیٹ لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ 13-14 بلین کو فنومینل اماؤنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اسٹبن ہو گئے ہیں, وہ ٹائٹ ہو گئے ہیں ایسیٹس, وہ 15 سال پرانے ہیں, وہ لوگ بھی انٹرسٹڈ نہیں رہے ہیں, ہمارے لیے بھی کلیکشن مشکل ہو گئی ہے, پروویژننگ بھی ہو گئی ہے. تو نیور دی لیس آئی تھنک دے ڈیڈ اے ویری گڈ جاب ان ٹرمز آف ٹرننگ دس بینک اراؤنڈ. بٹ اب جس جگہ پہ یہ بینک کھڑا ہوا ہے وہاں سے آگے لے جانے کے لیے ایک ڈفرینٹ اسکل سیٹ غالباً ریکوائرڈ تھا, بیکاز 2-4 بڑی آبویس چیزیں مسنگ تھیں. میں اگر تھوڑا سا اور بیچ کا ٹائم لیتا ہوں, جو 2015 سے لے کر 2018 کا ٹائم ہے, اس میں بینک نے ایکچولی ڈویڈنڈ بھی دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. کم دیا مگر ڈویڈنڈ دینا شروع کر دیا. اور اس سال یہ جو بیڈ پیچ تھا سر یہ 2007-8 میں تھا؟ جی یہ 8 سے شروع ہوا تھا اور یہ تقریباً چلا ہمارے پاس 15 تک. ٹھیک ہے. 16 کے بعد بینک نے تھوڑا سا ٹرن اراؤنڈ کرنا شروع کیا. اس کی بنیادی وجہ بیڈ لونز تھے؟ اس کی بنیادی وجہ بیڈ لونز تھے, اور جو دوسری چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں ہوئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت 2 چیلنجز میرے سامنے تھے. ایک تو یہ کہ 1.5 سال سے کوئی سی او نہیں تھا, ایک سی او اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی گئی, وہ نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد دوبارہ پروسیس چلا, اور سرکار کا لمبا پروسیس بھی ہوتا ہے. ایون دین اٹ واز اے ویری ایفیشینٹ پروسیس, ویری ٹرانسپیرنٹ. اینڈ کو 1.5 سال کے بعد میں آیا تھا, تو وہ ایک 1.5 سال کا انرشیا تھا ان ٹرمز آف گیٹنگ دا ٹیلنٹ فرام دا مارکیٹ اینڈ گیونگ دا اسٹریٹجی ٹو پیپل اینڈ پلان. ایک جو چیز بڑی آبویسلی لیکنگ تھی وہ ہماری کمیونیکیشن تھی. اور مہتاب بھائی آپ تو آپ ویٹرن ہیں جرنلزم میں, آپ کو پتہ ہے بینک آف پنجاب کبھی بھی اتنا لائم لائٹ میں کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. ایک تو خیر میرے اپنی پرسنل وجہ سے بھی لائم لائٹ میں آ گیا بیکاز آف مائی ایکسیڈنٹ, بٹ ریئلی ایز بینک آف پنجاب آلسو وی آر ناؤ ارائیوڈ, جس کو کہتے ہیں نا. تو ایکسٹرنل کمیونیکیشن اور انٹرنل کمیونیکیشن دونوں بڑی لیکنگ تھی. تو میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا رائٹ ایٹ دا بگننگ, اینڈ ہم نے اس دونوں چیزوں پہ بہت کام کرنا شروع کیا کہ ہم جو کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر کریں. اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں یہ تقریباً 1 سال کے بعد میرے خیال سے جتنی اچھی کمیونیکیشن انٹرنل اور ایکسٹرنل بینک آف پنجاب کی ہے, ہر چیز کی آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہے جو غالباً پہلے نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک. دوسرا جو ہم نے کام کیا بڑا, وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے انسٹیٹیوشنلائزیشن کرنی شروع کر دی, اینڈ میں اس میں پورا کریڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو دوں گا.
انہوں نے مجھے 101% اس کے اندر سپورٹ کیا, بیکاز سب سے زیادہ گورنمنٹس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن نہ ہو, کیونکہ چیزیں اگر انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے نا تو بیڈ لونس کم ہو جاتے ہیں. لون اگر ان کو کسی کا کروانا ہے تو وہ نہیں ہو سکے گا, اگر کسی کی نوکری کرانی ہے تو نہیں ہو سکے گی, وہ تو انسٹیٹیوشنل سسٹم سے چلے گا, وہ اس سے اوپر آئے گا. میرے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہے, نہ بورڈ کے پاس ہے, سسٹم چل رہا ہے, یا تو آپ سسٹم چینج کر دیجئے. دا گورنمنٹ از ایکچولی ہیلپ می ان پوٹنگ دیٹ, اینڈ گورنمنٹ کا مطلب ہے ہمارا اپنا بورڈ, وچ از آئی ایم ریئلی بلیسڈ ٹو ہیو دس کائنڈ آف بورڈ, جس نے بہت زیادہ ہمیں اس بات پہ سپورٹ کیا کہ آپ انسٹیٹیوشنلائز کریں اس آرگنائزیشن. لیکن سر ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے بورڈ کا چیئرمین نہیں ہے. جی جی, وہ کب میں اس پہ آتا ہوں. تو وہ انسٹیٹیوشنلائز والا جو ایلیمنٹ تھا نا, وہ ہم نے آلریڈی مینجمنٹ لیول پہ اور بورڈ لیول پہ امپلیمنٹ کر دیا. ٹھیک ہے سر. اور آپ کو اب یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آئیں گی کہ بینک آف پنجاب میں تھوڑی سی بیوروکریسی شاید آپ کو نظر آئے جو بڑے آرگنائزیشن میں ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے کہ اب فار ایگزامپل میرے پاس کسٹمر کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کسی کا لون انفلوئنس نہیں کر سکتا, ان کو سسٹم سے آنا پڑے گا, اپنی اپلیکیشن دینی پڑے گی, جب تک کہ میں ہمارے جو بزنس والے ہیں اور رسک والے ہیں وہ اس کو اوکے نہیں کریں گے. آئی کانٹ سائن آف آن دس ون. اور آخری جو سب سے بڑی اچیومنٹ سو فار ہے مہتاب بھائی, وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت اس بینک کی سب سے اچھی ٹیم جو ہے نا بینکنگ انڈسٹری کے اندر, وہ بینک آف پنجاب میں. ٹھیک ہے. ایک سال میں ہم اتنی اچھی ٹیم بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ ریئلی دس از آر بگیسٹ سکسیس. ناؤ ٹیکنگ دا کیو فرام دیئر, ہم نے ایک پہلی دفعہ 5 سال کا پلان بنایا, اور ہم نے ایک ایمبیشن یہ دیا ہے کہ ہم اگلے 5 سال میں وی ول بی ان دا ٹاپ 5 بینکس آف دا کنٹری. آئی وش وہ ہمارے پاس ہوتی, ابھی میرے پاس نہیں ہے. 2021 سے 2025 2021 سے لے کر 2025, جب تک 3 سال تو میرا ہے, اور 5 سال جو میرا ٹائم پیریڈ ہے اس کے 2020 سے لے کر 5 سال کا. جی ٹھیک. اس کے اندر ہم نے یہ دیا ہے کہ ہم 5 سال میں انشاءاللہ تعالی وی ول بی ان دا ٹاپ 5 بینکس آف دا کنٹری. اچھا, اب ان ٹرمز آف آؤٹ ریچ, ان ٹرمز آف بیلنس شیٹ اینڈ ان ٹرمز آف ڈپازٹ سائز. اوکے, کیونکہ وہ دونوں چیزیں, ہمارا ڈپازٹ اس وقت جو ہے تقریباً 850 بلین ہے, اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم 1 ٹریلین کراس کریں گے. 1 ٹریلین کو کراس کریں گے, اس سال کریں گے 2021 میں. سو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مہتاب بھائی, کیونکہ یہ فلیکسیبلٹی دیتی ہے, بڑی بیلنس شیٹ کا سائز ہونا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سارے وہ سیکٹرز میں کام کرنا ہے جو کہ انکنونشنل سیکٹر ہیں فار کنونشنل بینکس. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کیا ہیں جو موٹے موٹے 3-4 ہیں؟ وہ ایس ایم ای ہے, وہ ایگریکلچر ہے, اور وہ ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ فار ایگزامپل. سر یہ تینوں چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں جی, اور اس ٹائم کی ضرورت ہے. میں سر میرا سوال آپ سے میں کرنا بھی چاہتا تھا جی, کہ ٹریجری میں انویسٹمنٹ کا پلان ہے یا ان سیکٹرز؟ جی, میں وہ اسی پہ آ رہا ہوں. تو ایز پارٹ آف آر اسٹریٹجی, وہ اسٹریٹجی ڈاکومنٹ انفارچونیٹلی میرے پاس نہیں ہے, میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا, وہ کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے, میں آپ کو دکھا دیتا. وہ اس کے اندر ہم نے پوری اسٹریٹجی جو اس کا جو کارنر سٹون ہے وہ یہ 3 چیزیں. اچھا, یہ کیوں ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ نیش ہمیں نظر آتی ہے کہ آج مارکیٹ میں باقی کمپٹیشن اس میں کام نہیں کر رہا. اگر ہم اپنا رسک کو باکس ان کر کے, جس کو ہم فرسٹ لاس گارنٹی والا میکینزم کہتے ہیں, ہم نے ہر جگہ پہ ان تینوں سیکٹرز میں فرسٹ لاس کا ایک میکینزم ان پلیس کر دیا. اگر لو کاسٹ ہاؤسنگ کی آپ بات کرتے ہیں, ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ کرتے ہی نہیں جب تک ہمیں پی ایم آر سی سے گارنٹی نہیں ملتی. اگر آپ مجھ سے ایس ایم ای کی بات کرتے ہیں تو میں ایس ایم ای کرتا ہی نہیں ہوں جب تک مجھے جو ہے وہ کامیاب جوان میں اور پنجاب روزگار اسکیم کے اندر فرسٹ لاس گارنٹی نہیں ملتی گورنمنٹ سے. میں ایگریکلچر کے اندر میں نے کارو آؤٹ کر دیا ہے پنجاب روزگار کو اور کامیاب جوان کو, کیونکہ مجھے فرسٹ لاس وہاں پر مل رہا ہے. تو میری ایبلٹی ٹو گرو ان دیز بزنسز, اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ آپ کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ مل گیا ہے, بنایا ہے. یہ مہتاب بھائی, یہ دیکھیں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کوئی ہمارے اکیلے کے لیے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر یو نیڈ ٹو میک این ایکسٹرا ایفرٹ. آپ کو جانا پڑے گا ایک لیول آگے, اور اپنے پروفٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. جب ہم نے اپنا اسٹریٹجی سیشن یہیں کیا سرینا میں, اسلام آباد میں ہم نے اپنا اسٹریٹجی سیشن کیا, تو بورڈ سے میں نے یہ کہا کہ دیکھیے پروفیٹیبلٹی از سیکنڈری, پرائمری responsibility is that we would like to be the path makers, we would like to be the pioneers
of doing businesses which the other banks are not doing. Why? Because we are a public sector institution and we have certain responsibilities on us. सर ये बताएं डिपॉजिट्स का आपका 5 साल का टारगेट क्या है जी, और लेंडिंग इन तीनों सेक्टर्स के अंदर इन नेक्स्ट 5 years आप कहाँ पे देखते जी. हैं? तो जहाँ तक डिपॉजिट का मामला है वो तो ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर टॉप 5 में हमने आना है बैलेंस शीट के ऊपर तो तकरीबन 2 अरब के करीब बैलेंस शीट डबल करनी पड़ेगी, तो डिपॉजिट भी डबल करना पड़ेगा, बैलेंस शीट साइज़ भी डबल करना पड़ेगा. तो इंशाल्लाह ताला प्लान यही है कि 2 अरब 2 ट्रिलियन से ऊपर हम इंशाल्लाह ताला अपनी बैलेंस शीट को साइज़ को बनाएंगे. ठीक है सर. जहाँ तक आज का हमारा पोर्टफोलियो है ना, वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बहुत छोटा है. वो तकरीबन कोई 2.5 से 5% के दरमियान है, मैं जिस तरह एडअप करता जाता हूँ. तो हमारा प्लान ये है कि हम कम से कम इसको 15% पे लेके आएंगे इन द नेक्स्ट 5 years. फॉर दीज 3 सेक्टर्स? फॉर दीज 3 सेक्टर्स अलोन. ओके. और उसके अंदर जो हम, बाय द वे वी आर अ वेरी लिक्विड बैंक राइट नाउ. अल्लाह ताला का बड़ा करम है. हमारी जो कार है वो 16.4% है विच इज़ अ टेस्टामेंट दैट वी आर अ वेरी लिक्विड बैंक, विच मीन्स दैट हमने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में बहुत पैसे डाले हैं. बट हमारा जो आगे का प्लान है, ये कैपिटल एडुकेसी रेशो की बात कर रहे हैं? जी मैं अपने देखने वालों को ताकि जी ज़रूर, बिल्कुल. तो हमारी कोशिश ये है कि वो जो बैंक की हेल्थ को डिफाइन करता है. जी बिल्कुल. हमारी कोशिश जो है ना वो, अगर आप 3 पिलर मुझसे पूछेंगे बिज़नेस की साइड पे, तो एक तो मैंने आपको बताया ये एरिया, दूसरा मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो डिजिटल, देखिए डिजिटल वाली जो बात है ना, अगर आपको आज कोई बैंक ये कहता है या बैंकर ये कहता है जी हम डिजिटल में जो है वो हम, देखिए डिजिटल जो है ना वो एसेंशियल बन चुका है. डेफिनेटली. उसके बगैर तो आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते. तो वो तो एक नीड है, वो चॉइस नहीं है. ऑफ कोर्स सर, हमें इसको समझना पड़ेगा. तो वो तो हम एज अ नीड काम कर रहे हैं और अगले 3 साल में वी वुड लाइक टू बी इन द टॉप 3 बैंक्स एज फार एज द टेक्नोलॉजी ऑफरिंग एंड द डिजिटल ऑफरिंग इज कंसर्न. अच्छा सर, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले कुछ साल 1.5 साल में बड़े वाक़यात हुए हैं. जी. ये हैकर्स से किस तरह से? जी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काफ़ी रोबस्ट, स्टेट बैंक ने भी उस पर गाइडलाइंस दी हैं. गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन सर वाक़यात भी हुए हैं जी. देखिए खासकर, देखिए मैं आपको एक बात ATM से बस पता नहीं कोई यूरोप के किसी मुल्क से पैसे निकल रहे हैं. देखिए मेहताब भाई, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो है ना इस्लाम, ये एक इंसानी फितरत का मामला है. अब क्या हुआ है कि जो शेप एंड फॉर्म है ना फ्रॉड का, वो कन्वेंशनल तरीके से मूव होकर डिजिटल पे चला गया. बिल्कुल. बिकॉज दुनिया डिजिटल पे चली गई है. बिल्कुल सही है. ये रहेगा. ये हैकर्स जो हैं वो हमसे वो ब्रेक इन करते रहेंगे और हम अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे. इस तरह ही हम अपने आप को फ्रॉड के लिए सर, लेकिन हाल ये ना कि हम अपग्रेड भी तेजी से करें. जी कर रहे हैं, इन्वेस्ट करें उसके वो तो रिक्वायरमेंट अब बैंकों की आ गई है. अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमारे अपने केस के अंदर जो हमारा डिजिटल की ऑफरिंग, बाय द वे हमारी डिजिटल की ऑफरिंग एज फार एज सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स आर कंसर्न इज फिनोमिनल. वी हैव डिसबर्स्ड something like 18 billion rupees in the last 5 years on the security. वो हमारे कुछ 6 प्रोग्राम हैं, सिलाए फ़ान, ज़ेवर तालीम, हम कदम, ये इस तरह के प्रोग्राम हैं जिसके अंदर हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके 18 अरब रुपए डिजिटली डिसबर्स किए हैं. लेकिन काम सारा आउटसोर्स हुआ था. अब ज़रूरत ये है कि आप उसको इनसोर्स करें, अपनी कैपेसिटी बनाएं, बिल्ड सर करें. बिल्कुल. और इनसोर्स करने के बाद आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें कि ताकि इसके अंदर आप एनहांसमेंट्स कर सकें हैकर से बचने के लिए. ठीक है सर. सो एक वो जिस तरह मैं आपसे कह रहा था, और ऑब्वियसली जो HR डेवलपमेंट वाला पीस है ना, वो हमारे यहाँ बहुत लैकिंग था मेहताब भाई, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरीज जो थी वो बहुत कम थी. हम अब जा रहे हैं पे फॉर परफॉर्मेंस की साइड पे. और एक और चीज़ जो उसके लिए KPIs भी बना रहे हैं? जी बना ली हैं, सारे KPIs बना ली हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं. इस साल हमने पार्शली पे फॉर परफॉर्मेंस के हिसाब से हम बोनस भी देने जा रहे हैं 1 अप्रैल को. और अगले साल से इंशाल्लाह पूरा पे फॉर परफॉर्मेंस चलेगा. लेकिन मेरी हद तक जो है ना वो मेहताब भाई, एक चीज़ जो इन सारी मॉनेटरी बेनिफिट से आगे होती है ना, वो कुछ और है. वो है पे चेक फॉर पर्पस. वाह. आपको जो है वो पर्पस बिल्ड करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो क्यों काम कर रहे हैं और वो क्यों सेटिस्फाइड है बैंक ऑफ पंजाब में. बिल्कुल. मैं उनको कॉम्पनसेशन पे शॉर्ट चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैं कॉम्पनसेशन पे कंपटीशन से कम्पीट भी नहीं करूँगा. उसकी वजह ये कि ये कैचिंग
سچویشن رہے گی جہاں پر کبھی میں لوگوں کو باہر سے لے لوں گا, کبھی وہ ہمیں لے لیں گے, لیکن جو پے چیک ٹو پرپز ہوتا ہے وہ میرا یونیک ہوگا. اور وہ پے چیک ٹو پرپز ہم نے ڈھونڈ لیا. ہمارا پے چیک ٹو پرپز یہ ہے کہ ہم جو کام کریں گے ہم وہ پوری آنیسٹی سے ایکسیل کر کے کریں گے ہر لیول پہ, چاہے وہ کسٹمر سروس ہو, چاہے وہ سیکٹرز میں فائنینسنگ ہو, چاہے وہ CSR ہو. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کو CSR ایکٹیویٹیز میں اور سے زیادہ انوالو کریں. تو ایک جو پرسنل سیٹسفیکشن اور اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں بینک آف پنجاب کے لیے کام کر رہا ہوں, اس ڈائریکشن میں ہمیں جانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ ایکسیل جو ہے نا وہ مہتاب بھائی پاسبل نہیں ہے. صحیح ہے سر, ایک وقفہ لیں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.